اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشیات قرآن کے حوالے سے ہماری کلاسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید میں جو مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں انفرادی زندگی کے لیے یا اجتماعی زندگی کے لیے، اس میں دو اصطلاحات بہت اہم ہیں۔ ایک اصطلاح انفاق کا ہے اور دوسری اصطلاح العفو کا ہے۔ قرآن حکیم نے بتا دیا، جیسے ہم پہلی کلاسوں میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ چیزیں جتنی بھی دنیا میں ہیں ان کے لیے قوانین مقرر ہیں۔ نباتی زندگی کے لیے بھی قوانین مقرر ہیں، حیوانی زندگی کے لیے بھی قوانین مقرر ہیں، انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین مقرر ہیں۔ اب نباتی اور حیوانی زندگی میں تو جو قوانین ہیں وہ توہن کرہن ان کے لیے مقرر ہیں، وہ لازمی طور پر ان قوانین کے پابند ہیں۔ لیکن انسانی زندگی میں جو مستقل اقدار ہیں ان کے قوانین مقرر ہیں اور ان قوانین کے نتائج مقرر ہیں۔ وہ قوانین اس طرح مقرر ہیں کہ یہ کام کوئی کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو یہ کچھ حاصل ہوگا۔ جس طرح قوانین مکافات ہیں، جس طرح قوانین مغفرت و عذاب ہیں، جس طرح قوانین عروج و زوال ہیں، جس طرح قوانین جو ہے وہ تعجیل و امہال ہیں، قوانین عسر یسر ہیں، اس طرح یہ مستقل اقدار کے قوانین ہیں۔ یہ مستقل اقدار کے قوانین انسانوں کی انفرادی زندگی میں بھی ہیں، انسانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی ہیں، لیکن وہ ان کے انفرادی افعال میں ان کا اطلاق مستقل اقدار کے قوانین کا ان کے انفرادی افعال پر جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ وہ انفرادی افعال جب ملتے ہیں، اجتماع بناتے ہیں، تو پھر وہ قوانین اجتماعی رزلٹ جو ہے اور نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ جیسے قوموں کے عروج اور زوال جو ہے وہ اجتماعی ایک کوئی برائی قوموں میں آ گئی اور قوموں نے اپنے افعال کو جو ہے وہ فطرت کے برخلاف کیا، خدائی منشا کے خلاف کیا، خدائی قوانین کے خلاف کیا، تو وہ سب کے اعمال مل کر اس کی قوم کا مشترکہ اور اجتماعی جو ہے وہ زوال کا سبب بنتے ہیں۔ تو انفاق کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو ہدایات دی ہیں وہ اقدار کے طور پر ہدایات دی ہیں، اور ان اقدار کو اختیار کرنا اور اس کا نتیجہ پانا وہ انسان کے اپنے مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ انفاق کے جو اقدار ہیں ان کے جو مستقل قوانین کے نتیجے میں اگر آپ انفاق کریں گے تو ان کے نتیجے میں یہ برکتیں حاصل ہوں گی، یہ سعادتیں حاصل ہوں گی، یہ سلامتی حاصل ہوگی، یہ فلاح حاصل ہوگی، یہ زندگی کی ذہنی اور نفسی جو ہے وہ توانائیاں، خوشگواریاں بھی حاصل ہوں گی، اور زندگی میں اجتماعی سطح کی بود و باش کی، رہن سہن کی، تمدن زندگی کی وہ بھی سہولتیں اور آسانیاں جو ہے وہ فراہم ہوں گی۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ یہ انفاق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انفاق آپ نے کرنا ہے، اور انفاق میں کچھ چیزوں کے لیے پابند کیا کہ اس حد تک انفاق کرنا ہے، اور کچھ چیزوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جیسے العفو کے لیے چھوڑ دیا ہے انہوں نے قرآن حکیم نے انسانوں پر کہ کتنا خرچ کرنا ہے، اس کی حد کیا ہے، سرحد کیا ہے، اس کا اولیٰ درجہ کیا ہے، اس کا اوپر کا مقام کیا ہے، وہ انسانوں پر چھوڑ دیا۔ وہ انسانوں پر اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ ہر انسان کی اپنا ماحول، اپنی اس کی
آمدنی اور اپنی اس کی ضرورتیں اور پھر اپنی اس کی بچت اور اپنا آدمی کا تزکیہ اور اپنا آدمی کی یہ خواہش کہ مجھے زیادہ سے زیادہ خدا کی قربت ملے، ان تمام چیزوں پر منحصر ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ انفاق کے کس مرتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی بنیادی ضرورتوں کو کس درجے میں رکھتا ہے، بنیادی ضرورتوں کے بعد جو کچھ اسے بچتا ہے وہ خرچ کرے، تو یہ انسان کے اپنے اس پر خواہش پر رکھا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب اجتماعی معاشرے جڑیں گے، سسٹم بنے گا، حکومتیں بنیں گی، خلافت بنے گی، تو اجتماعی نظم کرنے کے لیے خلافت کو، حکمرانوں کو، سسٹم کو اس پر قوانین بنانے ہوں گے۔ اس میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، وہ اس لیے کہ انسان میں بنیادی طور پر جو ہے وہ جبلتیں ہیں، ہر قسم کی جبلت ہے، خیر کی بھی جبلت ہے، شر کی بھی جبلت ہے۔ اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو وہ شر کی جبلت اس پر غالب ہو جائے گی، نفسانی خواہشات اس پر غالب ہو جائیں گی، طاغوت کے اثرات اس پر غالب ہو جائیں گے، فساد کی قوتیں جو ہے، جو زمین میں فساد پھیلانے والی قوتیں ہیں، وہ اس پر غالب ہو جائیں گی اور اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ صلح کے بجائے زمین پر فساد ہوگا، اور فساد ختم کرنا اور صلح قائم کرنا جو ہے وہ حکمران کا، خلیفے کا اور ریاست کا، سسٹم کا فرض ہے کہ اس کو قائم رکھے، اور قائم رکھنے کے لیے وہ معاشی قوانین بنا کر نافذ کرے۔ بالکل اسی طرح خلفائے راشدین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ان تمام احکامات کی روشنی میں سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے دور میں ضروری قانون سازی کی ہے، اور ان قانونوں کو اپنے اپنے ریاست میں جو ہے وہ نافذ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم اب اسٹڈی کرتے ہیں انفاق اور عفو کو، کہ قرآن حکیم نے کس کس پیرائے میں اور کس معیار میں اور ہدایت کے کس مرحلے میں ہماری رہنمائی کی ہے اس مسئلے میں، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اب اس کے لیے اجتماعی قوانین بنانے کی کہاں کہاں تک کتنی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے۔ انفق خرچ کے لیے عام لفظ ہے، عموماً مال و دولت خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے، تاہم اس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مال آتا جائے اور دوسری طرف سے خرچ ہوتا رہے۔ نفق الشیء کے معنی کسی چیز کے ختم ہونے یا چلے جانے کے ہیں۔ نفق الشیء چیز ختم ہو گئی۔ نفق البیع سامان خوب فروخت ہو گیا۔ نفقت الدابۃ جانور کا ختم ہو جانا۔ نفقت دراہم خرچ ہو گئے۔ انفقتھا ان کو خرچ کر دیا۔ نفقت السوق بازار گرم ہوا اور اس کے سامان کی مانگ ہوئی، جو چیزیں آئیں اس کا نکاس ہوتا گیا۔ سفر میں کھانا وغیرہ ختم ہو جائے تو کہا جاتا ہے نفق الزاد، کیونکہ مسافر اس کو خرچ کر کے ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہتا ہے نفق الزاد۔ لہذا انفاق کی معنی ہے اپنی دولت کو کھلا رکھنا، صاف کر دینا، نہ رکھنا، ختم کر دینا، یہ انفاق کی معنی ہوئی۔ جب انفاق کا حکم قرآن کے پہلے مخاطبین کو ملا، ظاہر ہے قرآن کے مخاطبین اپنی ان کی زبان جو ہے، جو ان کی لنگوسٹکس تھی اس زمانے میں ترقی یافتہ تھی، وہ ان معناؤں کو سب کو سامنے رکھتے تھے۔ وہ چونکہ تاجر تھے، بڑے بڑے اسفار پر نکلتے تھے، اور اس حوالے سے بھی ان کا اپنا تجربہ
الفاظ کا، لغات کا بہت بڑا تھا، الفاظ کے استعمال کا. تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو ان کے تجارتی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ ان الفاظ کا عام استعمال تھا کہ نفق وہ چیز ہے کہ اس میں ایک طرف سے کوئی چیز ڈالی جائے اور دوسری طرف سے نکلتی رہے، بند نہ ہو. وہ بند نہیں ہوگی، بند ہوگی تو اس کو نفق نہیں کہا جائے گا، اس کو کنز کہا جائے گا، اس کو جمع کہا جائے گا، کچھ اور کہا جائے گا، نفق نہیں کہا جائے گا. قرآن حکیم نے اس کے مقابل میں امساک روکنے کا لفظ لا کر اس کے معنی کو واضح کر دیا ہے. قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. ایک پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم ضرور خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھتے، لیکن خدا اس امکان کو پسند نہیں کرتا ہے. روکے رکھنے کے امکان کو خدا پسند نہیں کرتا ہے، اسی لیے خدا نے جو ہے وہ حکم ہر جگہ انفاق کا ہی دیا ہے. اس کی بخشش اتنی نپی تلی نہیں ہے کہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں خرچ ہو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے، وہ رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا. اب یہ انسان جو ہے روکے کیوں رکھتا؟ خشیت الانفاق، ٹھیک ہے نا. تو انسان طبعی طور پر جو ہے وہ خوف والی جبلت کو خود پر حاوی کر دے اور خواہشات کی جبلت کو اپنے اوپر حاوی کر دے اور اپنا اسراف کی جبلت کو اپنے اوپر حاوی کر دے، تبذیر کی جبلت کو اپنے اوپر حاوی کر دے. تو ان جبلتوں کے حاوی کرنے اور اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کرے. لیکن خدا کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے نظام کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ خدا کا نظام جو ہے وہ دیتے رہنے کا نظام جو ہے وہ مستقل ہے، عارضی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مل گیا اب دوبارہ جو ہے وہ ملے گا نہیں. اسی لیے خدا اس امکان کو، اس جبلت کو، اس خوف کو، ٹھیک ہے نا، ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا کے خزانوں کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. تم موجود خزانے خالی کرتے جاؤ تو اسپیس بنے، جگہ بنے، اور اس کی جگہ پر دوسرا جو ہے وہ آتا جائے. مذکورہ آیت میں یہ بات واضح بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے یعنی وسائل میسر ہوں تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس لیے بار بار اس کے انفاق یعنی کھلا رکھنا، خرچ کر دینا، باقی نہ رکھنے کے احکام دیے گئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خزائن رحمت ربی، رحمت کے خزانے قرار دے دیا تو خرچ ہو جانے کے بعد اس رحمت کا تسلسل جاری رہے گا. اگر ان کو روکا رکھا گیا تو یہ رحمت کا تسلسل بھی رک جائے گا. انفاق کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس آیت بصیرت افروز سے لگایا جا سکتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے افراد نسل انسانی، تم احسان حسنہ اور نیکی و کشادگی کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو جو تم عزیز رکھتے ہو، یعنی مال و دولت وغیرہ. انسان کو سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہوتی ہے؟ مال و دولت، جن سے تم محبت کرتے ہو، اور اس کو جب تک تم خرچ نہیں کرو اس وقت تک خدا کی محبت کے درجے کو آپ نہیں پا سکتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل ایمان نے پیغمبر اسلام سے پوچھا انفاق بالمال کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ پر قل العفو والی وہی نازل ہوئی، یعنی ضرورت سے زائد سب کا سب. العفو کی معنی ہے ضرورت سے زائد سب کا سب. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. رب کے معنی ہے چیزوں کی درجہ بدرجہ نشو و نما کر کے ان کو حد کمال تک پہنچانے والا. دنیا میں ہر متنفس کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت بتائی ہے.
वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार नहीं जिसकी रोज़ी का इंतज़ाम अल्लाह पर न हो। ये अल्लाह ताला की मशीयत है कि ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं उनके रिज़्क़ का जो है वो बंदोबस्त करे। और अल्लाह ताला की इस मशीयत को ज़मीन पर पूरा करना ये अल्लाह ताला के बंदों का, अल्लाह ताला के खलीफे का जो है वो ज़िम्मेदारी है कि वो बतौर खलीफा उस ड्यूटी को सरअंजाम दे। और इस ज़िम्मेदारी के नतीजे में वो ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक के रिज़्क़ के रास्ते खुले रखे और रिज़्क़ के बंदोबस्त को अपनी ज़िम्मेदारी समझे। यही वो ज़िम्मेदारी थी जिसको सामने रखते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि अगर फ़ुरात नदी के किनारे कुत्ता प्यास से प्यासा मर जाए तो उमर उसका ज़िम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे पूछगछ होगी। इंसान के लिए रिज़्क़ के ज़राए और बंदोबस्त का बार बार ज़िक्र हुआ है। रिज़्क़ के सिलसिले में इंसान को बड़ी फ़िक्रमंदी औलाद के लिए होती है, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी। इंसानों के अंदर रिज़्क़ की रसाई के लिए खुद इंसानों के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत और रज़ाकियत का एक निज़ाम रखा है, और वो निज़ाम रुबूबियत और रज़ाकियत इंसानों को इस दुनिया में कायम करना है। बतौर खलीफा के खलीफा की मानी है रिप्रेजेंटेटिव, इन्हें ज़मीन पर नायब पैदा कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव पैदा कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने जो रिप्रेजेंटेटिव नायब या खलीफा इंसान को बनाया है, तो उस हैसियत में उसकी लाज़मी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो खलीफे का अपना किरदार अदा करे और अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं उनकी सिफ़ात का इस ज़मीन पर न सिर्फ खुद अपने आमाल से मज़हर बने, बल्कि उन सिफ़ात को इस सोसाइटी में उन सिफ़ात का असर किसी न किसी सूरत में पहुँचाए। वो अपने आमाल से पहुँचाए, वो अगर साहिब इक़्तिदार है तो इक़्तिदार के ज़रिए पहुँचाए, वो जमात का हिस्सा है तो जमातों के ज़रिए पहुँचाए, वो अगर किसी निज़ाम पर कंट्रोल का जो है वो निगरान है तो वो उस हैसियत में पहुँचाए। इज्तिमाई शक्ल में हो या इनफरादी शक्ल में, उसके लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना इंसानों के लिए लाज़िम है। ये निज़ाम उन लोगों के हाथों मुतशक्किल होता है जिनके मुतल्लिक़ फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ रिज़्क़ हमने उन्हें दे रखा है वो इंसानों के लिए खुला रखते हैं। अब ईमान वालों की और मुत्तकियों की निशानी कुरान हकीम ने शुरू में ही बताई हैं। सूरत बकर के शुरुआती आयात में कुरान हकीम की हिदायत मुत्तकीन के लिए बताई गई है, और मुत्तकीन वो हैं जो नंबर 1 गैब पर ईमान लाते हैं, नंबर 2 सलात कायम करते हैं, नंबर 3 दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। कुरान हकीम गैब की इन हकीकतों से आगाह करता है। कुरान हकीम गैब की इन हकीकतों से आगाह करता है। गैब की हकीकतें क्या है? गैब की हकीकतें ख़ुद खुदा है और ख़ुद खुदा के कवानीन हैं, वो भी गैब की हकीकतों में हैं। तो कुरान हकीम ने गैब की उन हकीकतों को भी जो है वो बताया है। अब गैब में है, खुदा पर तो ईमान ले आए, और अगर हम ये समझें कि खुदा पर ईमान लाने के बाद जो है वो गैब पर हमने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे आगे भी है। जिस ज़ात पर गैब पर ईमान लाते हैं उसी ने उन अहकामात दिए हैं, उन कवानीन बनाए हैं और उन कवानीन के नताइज रखे हैं। उन कवानीन के नताइज को मानना, उन कवानीन के नताइज को कबूल करना, ये भी गैब के ईमान में शामिल है। अगर हम उन कवानीन के नताइज को नहीं मानते, ठीक है ना, तो फिर हमारा सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला पर ईमान लाकर और गैब के ईमान के लिए जो है वो उसको मुकम्मल समझना, ये हमारी अधूरी समझ है।
قرآن حکیم غیب کی ان حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے، صلاۃ کی حقیقت ان پر آشکار کرتا ہے اور انفاق کے حقائق و مراتب اور طریقوں سے ان کو آگاہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا نمبر 4 کتاب کی تعلیم، نمبر 5 آخرت کے یقین کی تعلیم، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، کتاب کی تعلیم، وما انزل الیک من قبلک آخرت وبالآخرۃ ہم یوقنون، تمام کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ یہاں قرآن کی ہدایت کے 5 موضوعات ہیں، ان میں سے انفاق ایک اہم حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ انسان کی معیشت اور رزق کو قرآن حکیم نے ہم معنی بیان کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے معیشت کا سارا سامان مہیا کر دیا اور ان مخلوقات کے لیے بھی کر دیا جن کے لیے تم روزی مہیا کرنے والے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس زمین میں اس نے انسان کے لیے بھی ضروریات کی وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کا وہ اپنی زندگی کے بقا اور اس کی رفاہیت کے لیے محتاج ہے، اور ان چیزوں کے لیے بھی زندگی کا سامان مہیا کیا ہے جن کے رزق کی کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں ہے، اگرچہ وہ انسان کے کام آنے والے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے کام آتی ہیں، لیکن خدا نے ان کے رزق کا بندوبست جو ہے وہ اپنے نظام سے کیا ہوا ہے۔ جس طرح جنگلات میں انسانی جانور جو ہے وہ رہتے ہیں، خدا نے ان کا جو ہے وہ نظام رکھا ہے۔ ہمارے گرد کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ خدا کے رزق کے خزانوں سے جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کام وہ چیزیں ہمارے آتی ہیں، لیکن خدا نے ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے، نہ صرف ہمارے لیے رزق کا، لیکن جو چیزیں ہمارے نفع میں ہیں ان کے لیے بھی۔ اس لیے انفاق کا حکم بھی رزق و معیشت کے تمام وسائل پر ہے۔ اب وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہاں پر معاشیات کو رزق کے ساتھ ساتھ بیان کر دیا، یعنی دونوں میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے معاش کے وسائل بھی اور رزق بھی، ٹھیک ہے نا، دونوں ہمانی ہیں اور دونوں کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہے۔ رزق کو معیش اور رزق میں، معاشیات اور رزق میں صرف ایک فرق ہوگا کہ رزق کے ذرائع کو آپ ایک جب قانونی شکل دیتے ہیں، ایک انتظامی شکل دیتے ہیں تو وہ معاشیات بن جاتی ہے۔ رزق کے ذرائع کو قانونی اور انتظامی شکل دینے سے وہ چیز جو ہے وہ معاشیات بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم کا انفاق کے متعلق حکم انسان کی اپنی محنت و معیشت سے کمائی ہوئی اس آمدن کے لیے ہے جو اس کے پاس فاضل یا زائد ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر مال و دولت کو ربوبیت عامہ یا انسانوں کے لیے کھلا رکھیں، ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری ضرورت سے زائد ہے، یعنی فاضل دولت جو سرمایہ داری کی بنیاد ہے، سب کی سب وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ کی مشیت الہی کو پورا کرنے کے لیے مسلمان پابند ہو گئے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو خلیفہ رکھا ہے کہ وہ میری صفات کو متشکل کرے گا، وہ صفات کا مظہر بنے گا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا مظہر ہمیں بنانے کے لیے کہا ہے اس میں ربوبیت کی صفت ہے، اور ربوبیت اور رضاکیت کے حوالے سے قرآن حکیم نے واضح صراح سے کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ان رزق کے وسائل اور معیشت کے یہ وسائل جو ہیں جو ربوبیت عامہ کے طور پر آپ کو حاصل ہیں، ان کا استخلاف آپ کو زمین پر عطا کیا گیا ہے کہ آپ ان کا نظم بنائیں گے، آپ ان کے قوانین بنائیں گے، آپ مستخلفین فیہ بنائے گئے ہو، اس چیز کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے۔ ان کا نظم بھی بنائیں گے اور ان کا قانون بھی بنائیں گے۔ اب جب یہ ذمہ داری آ گئی تو جو انفاق
کا حکم کل افو کا کل الافو کے حکم کی روح سے جو بھی اپنے ضروریات سے زیادہ دولت ہوگی، جو فاضل دولت ہوگی، اس کے قوانین مستخلفین فیہ کی ذمہ داری کی حیثیت سے اس کے قوانین بنانا، اس کا نظم بنانا، یہ خلافت پر لازم ہوگا، یہ ریاست پر لازم ہوگا، ورنہ وہ استخلاف کا فریضہ، وہ خلافت کا فریضہ سر انجام دینے میں ناکام ہوگی، اس لیے وہ ذمہ داری اسے لازماً پوری کرنی ہوگی۔ جہاں مسلمانوں کا اجتماعی نظام قائم ہوگا تو وہاں زائد مال ربوبیت عامہ کے لیے وقف ہو جائے گا۔ سرمایہ کو اپنے پاس مرتکز رکھنا، سونے، بانڈز اور جائیداد کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں بھی اور جب بھی قرآنی معاشرہ قائم ہوگا تو وہ معاشرہ وسائل کو تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر کھلا رکھے گا، کیونکہ قل الافو کے حکم کے روح سے بنیادی ضروریات، انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری وہ جس طرح انفرادی طور پر انسانوں پر ہے، اس طرح ریاست ان کی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے کی بھی ذمہ دار ہے اور کفیل ہے، وہ ریاست پوری کرے گی۔ لیکن ریاست جب دیکھے گی کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کی نہیں ہو رہی، تو جن لوگوں کے پاس بنیادی ضرورت سے زیادہ مال ہوگا، جو اقتناز ہو چکا ہے، جو جمع ہو چکا ہے، جو زائد دولت آئی ہے، وہ ریاست ان سے لے کر باقی لوگوں کو جن کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہیں، ان کی وہ ضرورتیں پوری کرنا ان کا ایک نظام بنائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ ایک نظم سے ہوگا، ایک نظام سے ہوگا کہ جس طرح فلاحی مملکتیں کرتی ہیں، مال کا اندازہ مسلمانوں کی ایک کمیٹی مقرر کرے گی، ان کی اسمبلی مقرر کرے گی، ان کی مجلس شورا مقرر کرے گی، یا اس مقصد کے لیے بنائی گئی کوئی ایک کمیٹی مقرر کرے گی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی فیصلہ ہوگا، اس لیے وہ مسلمانوں کے منتخب شورا، منتخب نمائندے، وہ اس کا تعین کرے گی کہ موجودہ دور میں بنیادی ضرورت کی حد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس حد کا تعین کر کے اور باقی جو ہے وہ بیت المال میں لانے کے لیے اس کا تعین کرے گی۔ باقی مال حکومت کے حوالے ہو جائے گا، یہ اسی نظام کو قائم کرنے والی پارٹی کے قانون کے مطابق ہوگا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ جو ہوگا وہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے، جو قانون کی تفصیلات جو ہے وہ بنائی ہیں، وہ قانون کی تفصیلات ظاہر ہے جو بھی حکومت ہوگی تو اپنا معاشی نظام کی تفصیلات بنائے گی۔ میں نے گزارش کی نا کہ قرآن حکیم نے بنیادی طور پر بنیادی اصول دیے ہیں کہ انفاق کرنا ہے، العفو کرنا ہے، دابتاً فی الارض کی جو ہے الا علی اللہ رزق کی مشیت جو ہے وہ پوری کرنی ہے، خدا کی ربوبیت عامہ کا فیض دینا ہے، خدا کی رضاکیت کی صفت کا مظہر بننا ہے۔ اب یہ بنیادی اصول ہو گئے۔ اب ان اصول کے مطابق قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے شریعت اور منہاج جو ہے، شریعت اور منہاج کے اصول ہر قوم کے لیے اپنی اپنی ان کی قوموں کے حالتوں اور تقاضوں کے مطابق ان کی قوانین اور ان قوانین کی تفصیل، ان قوانین کا منہاج بنانے کے لیے ہم نے یہ اقوام کو چھوڑا ہے، کیونکہ وہ اقوام اپنے اپنے مرضی، اپنے اپنے جو موجود زمینی حقیقتیں ہیں، جو وسائل ہیں، جو سوسائٹی کے لازمی تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کے پھر وہ اپنے قوانین اور ان کا منہاج اور ان کی تفاصیل جو ہے وہ متعین کریں گے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے قوانین کی ان تمام تفاصیل کو کہ کس لیول، کس پرسنٹیج پہ رکھنا ہے، کس لیول پہ رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، ان کا تعین ہی نہیں کیا ہے۔ قرآن حکیم نے اگر نصاب دیا ہے تو وہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے وہ نصاب مقرر کیا ہے، جو سوسائٹی کے بالکل نادار اور مسکین اور یتیم لوگ جن کے کمانے کی جو ہے وہ نوبت ہی نہیں آتی،
صورت ہی نہیں بنتی، تو ان کے لیے ایک مستقل نظام جو ہے وہ ان کی بحال کاری کا اور ان کو ڈیولپ کرنے کا، ان کے لیے جو ہے وہ ایک یہ صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں ایک نظام جو ہے وہ دیا ہے۔ اور اسی نظام میں بھی قرآن حکیم نے جو ہے وہ مختلف صورتیں رکھی ہیں کہ 20%، 10%، 5%، 10%، جہاں جہاں جس نوعیت کی ضرورت ہو اس کے مطابق اس پرسنٹیج سے جو ہے وہ اس پرسنٹیج کو نافذ کر کے اور وہ زکوٰۃ کا حصول جو ہے وہ حاصل کر کے ان لوگوں کی، ناداروں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی ضرورتیں پوری کی جائے۔ باقی ریاست میں لوگوں کی فلاح کے لیے نظام مملکت بنانا، نظام مملکت کے قوانین بنانا، وہ اس کے لیے تمام جتنے بھی معاشی وسائل ہیں ریاست کے، اس کے اپنے وسائل ہیں یا لوگوں کے پاس وسائل موجود ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فلاحی نظام کی قانون سازی کرنا اور ٹیکسز کا ایک نظام رکھنا، وہ ریاست کی اس میں اختیار میں ہے۔ وہ ریاست اس کے علاوہ بھی ٹیکسز کا تعین کر سکتی ہے اور اس نظام کو فلاحی بنا سکتی ہے۔ لیکن جب تک یہ معاشرہ قائم نہیں ہوا ہے تو افراد پر ذمہ داری ہوگی کہ اپنے زائد وسائل دوسروں کے لیے کھلا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تزکیے یعنی اس کی شخصیت کی ایسی نشو و نما جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور اس کی رضا کا حقدار بن جائے، وہ نشو و نما مالی اور جانی جہد اور قربانیوں میں رکھی ہے۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، جو اپنا مال تزکیہ حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہوتا جس کا بدلہ اتارنے کا اس کو خیال ہو، ہاں مگر اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، اور وہ اللہ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ یعنی انسان کی اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ، اس کا ارتقاء، اس کا اللہ تعالیٰ سے تقرب اور اس کی اللہ تعالیٰ سے رفاقت، اللہ تعالیٰ سے ولایت، یہ تمام درجے جو ہے وہ اسی خرچ پر منحصر ہیں۔ اسی لیے جب تک یہ سسٹم اور نظام قائم نہیں ہے اس وقت تک یہ انسان پر انفرادی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قرآن کے انہی ٹارگیٹس کو، اہداف کو، مقاصد کو، الافوا کو، انفاق کے جو ہے اعلیٰ درجات کو، اولیٰ درجات کو اس پر پابند رہنا اس کے اپنے تزکیے کے لیے لازم ہے۔ من آتا واتقی، من آتا واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا۔ تقوی اختیار کرنا جو ہے ادھر واو عطف کا جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا آتا سے منسلک ہے، دینے سے ہی یہ تقوی کے اعلیٰ مقامات، اولیٰ مقامات حاصل ہوں گے۔ اور وہ حقیقت چیز کیا ہوگی کہ وصدق بالحسنی، وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے ان قوانین کو، ان ہدایات کو، ان دینے والی نصیحتوں کو اس کی تصدیق کی۔ وصدق بالحسنی، اس نے ان حسنہ باتوں کی تصدیق کی۔ فسنیسرہ للیسری، اب زندگی اس آدمی کے لیے جو ہے وہ ہم آسان بناتے جائیں گے۔ تو خود انسان کو زندگی کی آسانیاں، خود اس دنیا میں زندگی کی آسانیاں حاصل کرنے کے لیے یہ ایک باقاعدہ قانون بتایا گیا ہے کہ زندگی کی آسانیوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کے عطا کے اعمال سے ہے، اور اس کے مقابل بتایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس نے بخل کیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس نے استکبار کیا، لاپرواہی کی اور خدا کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیا، ایسے ہی زندگی کا کہ ٹھیک ہے خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اپنی کمائی ہے، قارون کی طرح سوچ رکھی کہ میرے اپنی
محنت سے اور مہارت سے کمایا ہوا مال ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے استغنا کیا، ٹھیک ہے، اس نے لاپرواہی برتی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جو خدا نے باتیں بتائی تھیں حسنہ کی، خدا کی یہ حسنہ کی باتیں بتائی تھیں، ان کی تکذیب کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اب زندگی کے راستے اس کے لیے تنگ کرتے جائیں گے۔ اب جو افراد کریں گے تو ان کی زندگی کے راستے بھی تنگ ہوں گے، جو اجتماع کریں گے ان کی زندگی کے راستے بھی تنگ ہوں گے، پھر وہ زوال پذیری میں آئیں گے، پھر وہ فاقہ کشی میں آئیں گے، پھر وہ معیشت کے بحرانوں سے گزریں گے، پھر وہ مانگنے والے بن جائیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انفاق اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے نفس یعنی شخصیت کی تعمیر اور فلاح کا مقصد حاصل ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ بس جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے نفوس کے لیے بہتر ہوگا۔ خیر لانفسکم، تمہارے نفوس کے لیے بہتر ہوگا، یہی ایک راستہ ہے تمہارے بچنے کا اور تمہاری فلاح کا، تمہاری بھلائی کا، تمہاری سلامتی والی زندگی کا۔ اور جو لوگ دل کے بخل سے بچائے جاتے ہیں وہی کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں شح نفسی کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہاں فاحشتاً کا لفظ، یہ امانی لفظ ہے کہ فاحش پہ وہ ذہن کا وہ فطور جو بخل پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو منکرات پر آمادہ کرتا ہے۔ لہذا انفاق اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور معیشت کے بندوبست کی، معیشت کی تکمیل دھرتی پر اس کے نائب خلیفہ انسان نے کرنی ہے۔ نمبر 2، اس کے نتیجے میں انسانی شخصیت کی تعمیر اور ترقی سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و محبوبیت کا حقدار بنے گا اور اس کی مہربانی اور نعمتوں کا اس دنیا میں بھی حقدار بنے گا اور اخروی زندگی میں یہ نعمتیں بدرجہ اتم انسان کو حاصل ہو جائیں گی۔ انفاق کے بجائے مال کو روکے رکھنا، اس کو جمع کرتے جانا، اسے بند کر کے رکھنا یا چھپا کے رکھنا، اس کو عیش و عشرت کے لیے مخصوص کر لینا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کو دعوت دیتی ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ چاندی اور سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو عذاب دردناک کی خوشخبری دو۔ اب جس دور میں یہ پیغام آیا ہے اس وقت لوگوں کے پاس مال کی جو صورتیں تھیں، اس میں مال کے ریوڑ جو ہے وہ مال ہوتے تھے، اور اگر اور چیز جو گھر میں رکھنے کی جو چیزیں تھیں ان میں سونا اور چاندی ہوتا تھا۔ تو اس دور میں یہ گھر میں رکھنے کی چیزیں یہ تھیں، اور اس دور میں جو گھر میں رکھنے کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ان چیزوں کے مماثل ہو جائیں گی، وہ بانڈز کی شکل میں ہو، وہ بینک بیلنس جو ہے رکھنے کی صورت میں ہو اور اس کا ریکارڈ رکھنے کی صورت میں ہو، یا جائیدادوں کے کاغذاتوں کے ڈھیر کرتے جانا یہ ہو، اور اس طرح کی یہ سب صورتیں جو ہے وہ اقتناز میں جو ہے وہ شامل ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب علیم اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ خساروں کی کئی شکلیں ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور اطمینان و سلامتی کی زندگی کے بجائے خوف و حزن کی زندگی آدمی کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس طرح جو معاشرے اور اقوام اجتماعی طور پر انفاق اور انسانی بھلائیوں کے طریقے چھوڑ دیتی ہیں تو ان کی تباہی کا بالآخر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر دیا جو اپنی خوشحالی پر اترایا کرتی تھیں، چنانچہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد کوئی آباد نہیں ہوا بجز
چند ایک کے۔ اب قرآن شریف میں انفاق نہ کرنے کی جو خدا تعالیٰ کی وعیدیں ہیں، جو خدا تعالیٰ کا غصہ ہے، جو جلال ہے اور جو تنبیہات ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جو احکامات ہیں اور ان احکامات دینے کے احکامات ہیں، جو ان کے نتیجے میں نعمتوں کا اور بھلائیوں کا ذکر ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو نہ دینے کی صورت میں جو عذاب علیم کی نوید اور پھر معاشی تنگ دستیوں کی اور پھر بربادیوں کی اور پھر بربادیوں کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہونے کی، یہ تمام مثالیں سامنے آنے کے بعد بھی اگر مسلم معاشرے اسی انفاق کے نظام پر اپنے انفرادی زندگیوں میں اور اپنی جماعتی زندگیوں میں، اور تیسرا اپنے معاشرے میں، ریاستی سطح پر اپنے معاشروں میں، اگر یہ ان تین سطحوں میں ان رویوں کے روادار نہ ہوں اور ان کی پابندی نہ کرتے ہوں تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور اس المیے کا نتیجہ ہم 1000 سال سے مسلمانوں کی جو زوال پذیری ہے اس میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہر جگہ اس وقت خاص طور پر جو صورتحال ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 1000 سال کے واقعات تو ہماری تاریخ بن چکے، لیکن اس وقت جو واقعات ہیں وہ ہمارے مشاہدات میں ہیں، اور اس زوال پذیری اور ان بربادیوں اور ان ہزیمتوں اور ان پسپائیوں اور اس تنزل کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انفاق کا مسئلہ ہے، اور انفاق پر قوانین کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے نہ انفرادی زندگی میں ہمیں وہ سکون، سلامتی اور خوف و حزن سے مبرہ زندگی نصیب ہو رہی ہے، نہ اجتماعی زندگی میں ہم فلاحی مملکتیں قائم کر سکتے ہیں یا فلاحی معاشرہ قائم کر سکے ہیں۔